1937 کے انتخابات نے برصغیر کی سیاست کو ایسے بدل دیا جس کا شاید اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ ان الیکشنز کا انعقاد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہوا اور پہلی بار صوبوں کو نسبتاً زیادہ خود مختاری ملی۔ کانگریس نے شاید کامیابی حاصل کی اور 8 صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ دوسری طرف مسلم لیگ کی کارکردگی خاص طور پر مسلم میجورٹی پروونسز میں توقع کے مطابق نہیں رہی۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک انتخابی نتیجہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کی پولیٹیکل سوچ کو بدلنا شروع کر دیا۔ کانگریسی حکومتوں کے قیام کے بعد بہت سے مسلم لیڈرز نے محسوس کیا کہ اگر مستقبل میں پورا ہندوستان ایک مرکزی جمہوری سسٹم کے تحت چلا تو مسلمانوں کی پولیٹیکل جو آواز ہے وہ مستقل طور پر میجورٹی کے سامنے کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ خدشات کیوں پیدا ہوئے؟ مسلم لیگ نے کئی معاملات کی نشاندہی کی، مثلاً بعض صوبوں میں وندے ماترم کے سرکاری استعمال پر اعتراضات سامنے آئے، وردھا اسکیم پر تنقید کی گئی، اردو زبان اور مسلم ثقافتی آئیڈینٹی کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ بعد میں انہی شکایات کو پیر پور رپورٹ اور شریف رپورٹ جیسی ڈاکومنٹس میں جمع کیا گیا۔ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ان رپورٹس کی بعض باتوں پر ہسٹورین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک حقیقت سے انکار ممکن۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اس موقف کو مضبوط کیا کہ محض آئینی ضمانتیں شاید مسلمانوں کے خدشات دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ اسی دوران ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ ستمبر 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ برطانیہ نے ہندوستان کو ہندوستانی لیڈرشپ سے باقاعدہ مشورہ کیے بغیر جنگ میں شامل کر دیا۔ اس فیصلے پر کانگریس نے احتجاجاً اپنی پروونشل منسٹری سے استعفے دے دیے، جبکہ مسلم لیگ نے اسی دن کو یوم نجات یعنی کہ ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پر منایا۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کی سیاسی راہیں اب واضح طور پر الگ ہو رہی تھیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف 1937 کے انتخابات ہی مسلمانوں کو الگ ریاست کے مطالبے تک لے آئے تھے؟ جواب ہے نہیں۔ اس سوچ کی نظریاتی بنیاد پہلے ہی رکھی جا چکی تھی۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں یہ پروپوزل پیش کی کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اٹونومس مسلم یونٹ قائم کی جائے۔ یہ بات اہم ہے کہ اقبال نے اس وقت مکمل آزاد پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ برطانوی ہندوستان کے اندر ہی ایک سوورن مسلم یونٹ کی بات کی تھی۔ پھر 1933 میں کیمبرج کے طالب علم چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ شائع کیا، عنوان تھا ناؤ اور نیور۔ اس پمفلٹ میں پہلی مرتبہ پاکستان کا نام پیش کیا گیا، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت نہ مسلم لیگ نے اس پروپوزل کو سرکاری طور پر قبول کیا اور نہ ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے اپنی پالیسی بنایا۔ یعنی 1933 میں پاکستان ایک طالب علم کا تصور تھا، ابھی تک مسلم لیگ کا آفیشیل مطالبہ نہیں۔ پھر آیا مارچ 1940، وہ لمحہ جس نے برصغیر کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 22 مارچ 1940 لاہور کا منٹو پارک، آل انڈیا مسلم لیگ کا اینول سیشن شروع ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان سے لیڈرز، کارکنان اور ہزاروں مندوبین لاہور پہنچ چکے ہیں۔ فضا میں ایک عجب سا تجسس ہے، سب جانتے ہیں کہ اس اجلاس میں کوئی غیر معمولی فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایڈریس میں قائد اعظم محمد علی جناح ایک نہایت اہم بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسئلہ صرف مذہبی اختلاف کا مسئلہ نہیں، بلکہ دو الگ نیشنز کے درمیان ایک پولیٹیکل ایشو ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان اور مسلمان صرف مختلف مذاہب کے پیروکار نہیں، بلکہ ان کی ہسٹری، ان کی تہذیب، ان کے سوشل ویلیوز اور پولیٹیکل انٹرسٹ بھی مختلف ہیں۔ یہی وہ کنسیپٹ تھا جسے بعد میں ٹو نیشن تھیوری کے نام سے جانا گیا۔ اگلے دن 23 مارچ 1940 کو بنگال کے وزیر اعلیٰ AK فضل الحق قرارداد پیش کرتے ہیں۔ اسی قرارداد کی تائید مختلف صوبوں کے مسلم رہنما کرتے ہیں، جس میں چودھری خلیق الزمان مولانا ظفر علی خان سردار، اورنگزیب خان سردار، سر عبداللہ ہارون اور قاضی محمد عیسیٰ شامل تھے۔ یہ منظر خود ایک علامت تھا۔ پنجاب، بنگال، سندھ، سرحد اور بلوچستان یعنی ڈیفرنٹ ریجنز کی مسلم لیڈرشپ پہلی مرتبہ ایک کامن پولیٹیکل ڈیمانڈ پر ایک پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ لیکن آخر اس قرارداد میں ایسا کیا لکھا تھا جس نے 7 سال بعد ایک نئے ملک کی بنیاد رکھ دی؟ اور کیا واقعی اس میں پاکستان کا مطالبہ موجود تھا؟ یہی وہ نقطہ ہے